اب تک ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اذہان آفندی اکتا کر بولا۔ عشرا نے اذیت سے آنکھیں میچیں۔ اس کا نکاح 2 بچوں کے باپ سے زبردستی اس کی ماں نے اذہان آفندی سے کروایا تھا، کیونکہ عشرا کے بھائی کے دل میں سوراخ تھا۔ علاج کے لیے اس کی ماں نے اذہان آفندی سے پیسے لیے تھے۔ لاکھوں روپے دے کر تمہیں لایا ہوں، اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر میرے بچوں کو سنبھالو، اور مجھے اپنی شکل دکھائی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ عشرا شرمندہ ہوتی نیچے اترنے لگی۔ پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی اذہان آفندی کے اوپر گری، اور پھر کمرے کی بوجھل فضا میں گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگی سنہری لائٹس کی چمک عشرا کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ وہ جو چند گھنٹے پہلے تک اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی، اب اس پرتعیش قید خانے میں ایک بکی ہوئی شے کی طرح بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، اور اسی جوڑے کا بھاری کام اسے اپنے وجود پر بوجھ لگ رہا تھا۔ اس کے سر پر موجود بھاری دوپٹہ اس کے جھکے ہوئے سر کو مزید جھکا رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس کی ماں کے فیصلے نے اس کی انا کو جھکا دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اذہان آفندی اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک خاص قسم کا غصہ اور بیزاری تھی۔ اس نے شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی کھولتے ہوئے عشرا کی طرف دیکھا، جو ابھی تک اسی طرح بت بنی بیٹھی تھی۔ اب تک ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اذہان کی آواز کی گھن گرج نے کمرے کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ عشرا کے وجود میں ایک تھر تھراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پلکیں جھپکیں تو ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے سرخ جوڑے پر گر کر جذب ہو گیا۔ میں عشرا کے لب ہلے مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ اذہان اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی جو عشرا کے لہو کو منجمد کر رہی تھی۔ دیکھو عشرا، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی اس نکاح سے کوئی لگاؤ ہے۔ تم یہاں صرف ایک ضرورت کے تحت لائی گئی ہو۔ اذہان نے جتانے والے انداز میں کہا۔ تمہاری ماں نے تمہاری قیمت وصول کی ہے، لاکھوں روپے لیے ہیں مجھ سے تمہارے بھائی کے علاج کے لیے، تو اب اس قیمت کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عشرا نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ ہر لفظ اس کے دل پر نشتر بن کر لگ رہا تھا۔ اس کا بھائی ننھا ہادی، جس کے دل میں سوراخ تھا اور جس کی سانسیں پیسوں کی محتاج تھیں، اسی بھائی کی زندگی کے لیے اس کی ماں نے اسے اذہان آفندی کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ ایک ایسا شخص جو پہلے سے 2 بچوں کا باپ تھا اور جسے اپنے بچوں کے لیے ایک خادمہ نما بیوی کی ضرورت تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اذہان نے مزید تلخی سے کہا۔ جاؤ جا کر میرے بچوں کو سنبھالو، وہ رو رہے ہوں گے یا شاید سو گئے ہوں گے، مگر آج سے ان کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور یاد رکھنا میرے سامنے کم ہی آنا، مجھے اپنی شکل دکھائی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ مجھے اس سودے پر کوئی فخر نہیں ہے، بس مجبوری تھی کہ بچوں کو ایک نام نہاد ماں کی ضرورت تھی۔ عشرا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ شرمندگی اور دکھ کی انتہا پر تھی۔ وہ اٹھی، اس کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ بھاری لہنگا سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اور اوپر سے آنسوؤں کی دھند نے اسے راستہ دھندلا دکھایا۔ جیسے ہی وہ بوجھل قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، اس کا پاؤں اپنے ہی لہنگے کے گھیر میں الجھ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتی، وہ سیدھی اذہان آفندی کے اوپر جا گری جو ابھی وہیں کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ عشرا کا چہرہ اذہان کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور اس کی تیز دھڑکنیں عشرا صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اذہان کے مضبوط ہاتھوں نے خودکار طریقے سے عشرا کو تھام لیا تھا تاکہ وہ اسے گرنے سے بچا سکے۔ اذہان کی غصے سے بھری آنکھوں میں اچانک ایک انجانی سی کشش ابھری۔ عشرا کی بھینی بھینی خوشبو، اس کے چہرے کی معصومیت اور ان آنکھوں میں چھپا کرب اسے ایک لمحے کے لیے پگھلا گیا۔ عشرا نے سہم کر اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائیں تو براہ راست اذہان کی نظروں کے حصار میں آ گئی۔ اس لمحے دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، صرف سانسوں کی تپش تھی جو ایک دوسرے کے چہروں پر محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ لمحہ مختصر تھا۔ اذہان کو جیسے ہی اپنی کیفیت کا احساس ہوا، اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں دوبارہ نمودار ہوئیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے عشرا کو خود سے دور کیا، جیسے وہ کوئی ناپاک چیز ہو۔ اپنی یہ چالیں کسی اور کے لیے بچا کر رکھنا، وہ گررا کر بولا۔ تمہارے یہ آنسو اور یہ لڑکھڑاہٹ مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں خرید کر یہاں لایا ہوں، اپنی محبت دینے کے لیے نہیں، بلکہ ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے۔ عشرا فرش پر گرتے گرتے بچی، اس کی روح تک چلنی ہو چکی تھی۔ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ سنگ دلی کا سبق مجھے زندگی نے سکھایا ہے عشرا، اذہان نے سرد لہجے میں جواب دیا، اور تم جیسی لڑکیاں
جو پیسوں کے لیے بک جاتی ہیں وہ عزت کی نہیں صرف ضرورت کی مستحق ہوتی ہیں۔ اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا غصہ حد پار کر جائے۔ اشرا نے اپنے دوپٹے سے منہ چھپایا اور سسکیاں بھرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر کی راہداری اندھیری اور سنسان تھی، بالکل اس کے مستقبل کی طرح۔ اسے اپنے بھائی کا چہرہ یاد آیا، اس کی مسکراہٹ یاد آئی اور اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ اگر اس کی تذلیل سے اس کے بھائی کی زندگی بچ سکتی ہے تو وہ یہ زہر بھی پی لے گی۔ کمرے کے اندر اذہان آفندی ابھی تک وہیں کھڑا تھا جہاں اشرا اس سے ٹکرائی تھی۔ اس کے سینے پر ابھی بھی اشرا کے سر کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ مٹھیوں میں بھینچ لیے۔ وہ خود سے ناراض تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کے لیے کشش کیوں محسوس کی۔ اس کے نزدیک اشرا بھی وہی عورت تھی جس کی ماں نے اسے پیسوں کے عوض فروخت کیا تھا۔ محبت تو صرف ایک دھوکہ ہے اشرا آفندی، اور میں دوبارہ دھوکہ نہیں کھاؤں گا۔ اس نے خود کلامی کی اور لائٹ بند کر کے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ادھر اشرا بچوں کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی تاکہ وہ معصوم بچے اپنی نئی ماں کا پہلا چہرہ روتا ہوا نہ دیکھیں۔ یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا قدم تھا۔ آسمان پر چھائے سیاہ بادلوں نے دن کے اجالے کو بھی شام کسی اداسی میں بدل دیا تھا، لیکن اشرا کے پرانے اور شکستہ گھر میں تو جیسے برسوں سے اداسیوں نے ہی ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ کمرے کی ٹپکتی چھت نے دیواروں کے پینٹ کو بدنما دھبوں میں بدل دیا تھا۔ ایک چھوٹے سے بستر پر 8 سالہ ہادی لیٹا ہوا تھا، جس کا زرد پڑتا چہرہ اور نیلی ہوتی رنگت کمرے میں موجود تمام نفوس کے لیے بے بسی اور بے چارگی کی علامت تھی۔ ڈاکٹر وحید نے اپنا اسٹیتھوسکوپ سمیٹا اور ایک گہری آہ بھر کر فرحت بیگم کی طرف دیکھا، جو ہاتھ جوڑے امید بھری نظروں سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بچہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ فرحت بیگم کی آواز لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر نے نظریں جھکا لیں۔ فرحت بیگم، میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دوں گا۔ ہادی کے دل کا سوراخ وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس کی سانسیں اب دوائیوں کی نہیں آپریشن کی محتاج ہیں۔ کمرے کے کونے میں کھڑی اشرا کے سینے میں جیسے کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اس نے ہادی کے کمزور ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ کتنا خرچہ آئے گا ڈاکٹر صاحب؟ اشرا نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کم از کم 15 سے 20 لاکھ روپے، اور یہ آپریشن اگلے 1 ماہ کے اندر ہونا ضروری ہے، ورنہ… ڈاکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس ادھورے جملے کی اذیت اشرا کے پور پور میں سرایت کر گئی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جسے صرف ہادی کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ فرحت بیگم دھپ سے فرش پر بیٹھ گئیں اور دھاڑے مار کر رونے لگیں۔ 20 لاکھ روپے! اشرا، ہم اتنی رقم کہاں سے لائیں گے؟ ہم نے تو اس گھر کو بھی گروی رکھ دیا ہے۔ تن کے کپڑوں کے سوا اب ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ کیا میں اپنے جگر گوشے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھوں گی؟ اشرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ایم اے کر کے نوکری کی تلاش میں تھی، مگر اس شہر میں ڈگریاں تو عام تھیں، روزگار نہیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی اور ان کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ ماں، اللہ کوئی راستہ نکالے گا، آپ ہمت نہ ہاریں۔ اشرا نے تسلی دی، مگر اس کا اپنا دل اس یقین سے خالی تھا۔ اسی شام محلے کی ایک خاتون سکینہ خالہ ان کے گھر آئیں۔ وہ شہر کے بڑے گھروں میں رشتہ کروانے کا کام کرتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ فرحت، میں نے سنا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے؟ سکینہ خالہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ فرحت بیگم نے روتے ہوئے سارا حال سنا دیا۔ سکینہ خالہ نے ایک نظر اشرا پر ڈالی جو کچن میں چائے بنا رہی تھی، اور پھر فرحت بیگم کے قریب ہو کر بیٹھ گئیں۔ دیکھو فرحت، ایک راستہ ہے مگر وہ بہت مشکل ہے۔ فرحت بیگم کی آنکھوں میں امید کی ایک رمق جاگی۔ کیسا راستہ؟ آپ کہیں تو میں کسی کے پاؤں پڑنے کو بھی تیار ہوں، بس میرا ہادی بچ جائے۔ سکینہ خالہ نے گلا صاف کیا۔ آفندی خاندان کو تو تم جانتی ہوگی، شہر کے نامور بزنس مین۔ ان کا بیٹا ہے اذہان آفندی، پہلی بیوی سے چھوڑ کر چلی گئی یا شاید انتقال ہو گیا، مجھے صحیح طرح علم نہیں۔ خیر، اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ اذہان کو اپنے بچوں کے لیے ایک ایسی بیوی چاہیے جو اس کے گھر کو سنبھال سکے، اس کے بچوں کی ماں بن سکے۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ فرحت بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ برائی یہ ہے فرحت کہ وہ نکاح نہیں، ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی کے خاندان کو اس کی قیمت دینے کو تیار ہیں، 20 لاکھ 30 لاکھ، جتنا تم کہو، مگر شرط یہ ہے کہ وہ لڑکی صرف بچوں کی آیا بن کر رہے گی۔ اذہان بہت سخت گیر انسان ہے، اسے محبت سے کوئی سروکار نہیں، وہ یہ شادی صرف ضرورت کے لیے کر رہا ہے۔ کچن کی دہلیز پر کھڑی اشرا کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ قیمت؟ معاہدہ؟
کیا وہ کوئی انسان تھی یا بازار میں بکنے والی کوئی شے تھی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ فرحت بیگم تڑپ اٹھی۔ میں اپنی بیٹی کا سودا نہیں کروں گی۔ میں غریب ضرور ہوں مگر اتنی گری پڑی نہیں کہ بیٹے کی زندگی کے لیے بیٹی کی زندگی جہنم بنا دوں۔ سکینہ خالہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے فرحت، جیسا تم مناسب سمجھو۔ میں نے تو بس ایک راستہ بتایا تھا۔ ہادی کے پاس وقت کم ہے، سوچ لینا۔ سکینہ خالہ کے جانے کے بعد گھر میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ عشرا نے دیکھا کہ اس کی ماں ہادی کے سرہانے بیٹھ کر اسے حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہادی نیند میں کراہا اور اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی آواز نکلی، آپی درد ہو رہا ہے۔ عشرا کے قدم خود بخود ہادی کی طرف بڑھے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ وہ ابھی زندگی کی دہلیز پر ہی تو تھا۔ اس نے تو ابھی زندگی دیکھی بھی نہیں تھی۔ دوسری طرف اس کی ماں تھی جس کی مامتا اسے لمحہ لمحہ مرتے دیکھ کر خود ختم ہو رہی تھی۔ عشرا کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اس کی انا تھی، اس کی عزت نفس تھی، اور دوسری طرف اس کے بھائی کی زندگی۔ ماں، عشرا نے پکارا۔ فرحت بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ سکینہ خالہ کو بلائیں، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ فرحت بیگم کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ نہیں عشرا، تم پاگل ہو گئی ہو۔ وہ شخص تمہیں خرید رہا ہے، تم وہاں کبھی خوش نہیں رہو گی۔ ماں، خوشی تو اس گھر میں بھی نہیں ہے، عشرا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر میری قربانی سے ہادی کے دل کا سوراخ بھر سکتا ہے، اگر اس کی سانسیں بحال ہو سکتی ہیں تو مجھے یہ سودا منظور ہے۔ میں اپنی انا کی خاطر اپنے بھائی کو مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ نہیں عشرا، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ فرحت بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ماں، آپ نہیں سکھایا تھا کہ رشتوں میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج میری باری ہے۔ آپ سکینہ خالہ سے کہیں کہ اذہان افندی سے کہیں کہ مجھے یہ سودا منظور ہے۔ بس وہ کل ہی ہادی کے آپریشن کے پیسے ہسپتال میں جمع کروا دیں۔ میں پرسوں ان کے گھر چلنے کو تیار ہوں۔ عشرا کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ فرحت بیگم خاموش ہو گئی۔ اس رات عشرا نے اپنی تمام خواہشات، اپنے خوابوں اور اپنی جوانی کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، ایک ایسی لڑکی جو اب ایک بیوی نہیں بلکہ ایک سودا بننے جا رہی تھی۔ اگلے ہی دن سودا طے پا گیا۔ اذہان افندی کے وکیل نے ہسپتال کے تمام واجبات ادا کر دیے اور ہادی کا آپریشن شروع ہو گیا۔ فرحت بیگم ہسپتال میں تھی جبکہ عشرا ایک خاموش قیدی کی طرح اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی اس پل کا انتظار کر رہی تھی جب اسے اس خریدنے والے کے حوالے کیا جائے گا۔ غربت نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں محبت ایک عیاشی اور قربانی ایک مجبوری بن گئی تھی۔ اسے علم تھا کہ جس گھر میں وہ جا رہی ہے وہاں اس کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ نفرت اور طنز سے ہوگا، مگر ہادی کی سلامتی کی خبر نے اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون دے دیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی نیلامی پر دستخط کر دیے تھے صرف اس لیے کہ ایک ماں کی گود اجڑنے سے بچ جائے اور ایک بہن کا مان سلامت رہے۔ آفندی ولا کے پرشکوہ در و دیوار عشرا کے لیے کسی بن باز سے کم نہیں تھے۔ نکاح کی پہلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں قدم رکھا تو عشرا کی بوجھل آنکھیں کھلی۔ رات بھر کی بے خوابی اور آنسوؤں نے اس کی پلکوں کو بھاری کر دیا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر کمرے کی حالت پر پڑی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورے کمرے میں عشرا کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ اس کے نئے جوڑے جو اس کی ماں نے بڑی حسرتوں سے بنوائے تھے فرش پر پڑے ہوئے تھے اور ان پر سیاہی کے دھبے نمایاں تھے۔ میک اپ کا سامان ٹوٹ کر قالین کی زینت بن چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے لبوں سے ایک دبی دبی سی سسکی نکلی۔ اسی لمحے اسی کمرے کے دروازے کے پیچھے سے دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو 8 سالہ زایان اور 6 سالہ انایا وہاں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ عشرا کو دیکھتے ہی ان کے چہروں پر شرارت کی جگہ سختی اور نفرت آ گئی۔ یہ ہم نے کیا ہے، زایان نے سینے پر ہاتھ باندھ کر ڈھٹائی سے کہا۔ تم ہماری ماما کی جگہ نہیں لے سکتی، اس لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ ہاں، تم گندی ہو، تم ماسی ہو، پاپا نے تمہیں ہمارے کام کرنے کے لیے رکھا ہے، ننھی انایا نے زبان چڑھاتے ہوئے کہا۔ عشرا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ ان معصوم بچوں کو کیا بتاتی کہ وہ یہاں کسی کی جگہ چھیننے نہیں بلکہ اپنے بھائی کی زندگی خریدنے آئی ہے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ بیٹا، میں آپ کی ماما کی جگہ لینے نہیں آئی، میں تو آپ کی دوست بننا چاہتی ہوں۔ وہ ان کی طرف بڑھی لیکن زایان نے اسے غصے سے دیکھا۔ ہمارے پاس بہت دوست ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ دونوں پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ عشرا نے بکھرے ہوئے سامان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تلملانے لگے مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ اس نے جلدی جلدی کمرہ صاف کیا، وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر نیچے کچن کی طرف بڑھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے اب اس گھر کے طور طریقے سیکھنے ہوں گے۔
کچن میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا زوہا سے ہوا جو اذہان کی چھوٹی بہن تھی. وہ ایک مہنگا نائٹ گاؤن پہنے کافی کا مگ تھامے کھڑی تھی. عشرا کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر تضحیک آمیز مسکراہٹ پھیل گئی. او تو نئی نویلی دلہن جاگ گئی. زوہا نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا. مجھے تو لگا تھا شاید اپنی قسمت پر رونے میں 2-4 دن تو لگاؤ گی ہی. جی وہ ناشتہ بنانا تھا, بچوں کو اسکول جانا ہوگا. عشرا نے نظریں جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا. بچوں کی فکر چھوڑو, ان کے لیے آیا اور کک موجود ہیں. زوہا ان کے قریب آئی اور اس کے سادگی سے بھرپور چہرے کا جائزہ لیا. دیکھو عشرا, میرا بھائی تمہیں جس مقصد کے لیے یہاں لایا ہے بس وہ یاد رکھنا. اس گھر کی ملکہ بننے کے خواب مت دیکھنا. تمہاری حیثیت اس گھر میں ایک ایسی ملازمہ کی ہے جس کی تنخواہ یکمشت تمہاری ماں کو ادا کر دی گئی ہے. بس ذرا ریشمی جوڑے پہننے کی اجازت مل گئی ہے, اسے اپنا رتبہ مت سمجھ بیٹھنا. زوہا کا ایک لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا جو براہ راست عشرا کے دل میں اتر رہا تھا. میں اپنی ذمہ داری جانتی ہوں زوہا صاحبہ, عشرا نے ضبط سے کام لیتے ہوئے جواب دیا. گڈ, تو پھر جاؤ ناشتے کی میز لگاؤ. بھائی کو وقت پر ناشتہ چاہیے ہوتا ہے, اور یاد رکھنا ان کے آملیٹ میں نمک تیز نہ ہو. زوہا اسے حکم دے کر کچن سے باہر نکل گئی. عشرا نے کچن کے عملے کی مدد سے ناشتہ تیار کرنا شروع کیا. اس نے بچوں کے لیے ان کی پسند کے پین کیکس بنائے اور اذہان کے لیے خاص طریقے سے آملیٹ تیار کیا. جب وہ ناشتہ لے کر ڈائننگ ہال میں پہنچی تو اذہان وہاں پہلے سے موجود تھا, اخبار پڑھنے میں مصروف. اس کی شخصیت میں ایک ایسی ہیبت تھی کہ عشرا کے ہاتھ کانپنے لگے. اس نے خاموشی سے پلیٹیں میز پر سجائیں. زایان اور عنایا بھی آ کر بیٹھ گئے تھے. جیسے ہی عشرا نے زایان کے سامنے پین کیکس رکھے, اس نے ایک جھٹکے سے پلیٹ پرے دھکیل دی. مجھے یہ نہیں کھانا, اس میں زہر ہوگا. پاپا اسے کہیں یہاں سے چلی جائے, زایان نے چیخ کر کہا. اذہان نے اخبار ہٹایا اور سرد نظروں سے پہلے زایان کو اور پھر عشرا کو دیکھا. زایان, بدتمیزی نہیں, ناشتہ کرو. نہیں پاپا, پھپھو کہہ رہی تھی کہ یہ عورت ہمارے گھر پر قبضہ کرنے آئی ہے. عنایا نے معصومیت سے زوہا کا وہ راز اگل دیا جو وہ بچوں کے کانوں میں بھرتی رہتی تھی. میز پر ایک بھاری خاموشی چھا گئی. زوہا جو وہیں بیٹھی تھی تھوڑی گڑبڑائی مگر فوراً سنبھل گئی. بھائی, بچے تو سچ ہی بولتے ہیں. آپ خود دیکھیں, ابھی 1 دن ہوا ہے اور یہ باورچی خانے پر قابض ہو گئی ہے. اذہان نے عشرا کی طرف دیکھا جس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور انگلیاں اپنے دوپٹے کے کونے کو مروڑ رہی تھیں. عشرا, اذہان کی بھاری آواز گونجی. جی. بچوں کو تیار کرنا اور ان کا خیال رکھنا تمہارا کام ہے. باورچی خانے میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں اگر ملازم موجود ہیں, لیکن اگر تم نے کھانا بنایا ہے تو زایان اسے کھائے گا. پھر اس نے زایان کی طرف دیکھ کر سختی سے کہا. پلیٹ سیدھی کرو اور کھانا ختم کرو. زایان نے روحان سا ہو کر ایک نوالا لیا مگر جیسے ہی عشرا کی نظر اس سے ملی اس نے میز کے نیچے سے عشرا کے پاؤں پر زور سے لات ماری. عشرا کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی مگر اس نے دانت پیس کر درد ضبط کر لیا. کیا ہوا؟ اذہان نے چونک کر پوچھا. کچھ نہیں, بس پاؤں مڑ گیا تھا. عشرا نے جھوٹ بول دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پہلے ہی دن بچوں کی شکایت کر کے وہ ان کی نظر میں مزید بری بن جائے. ناشتہ ختم ہوا. اذہان آفس چلا گیا اور بچے اسکول. گھر میں اب صرف عشرا اور زوہا باقی تھی. زوہا نے عشرا کو بلایا اور میلے کپڑوں کا ایک ڈھیر اس کے سامنے رکھ دیا. یہ لو, ان میں سے کچھ کپڑے بہت حساس ہیں, مشین میں نہیں دھل سکتے, انہیں اپنے ہاتھوں سے دھو. اور ہاں, اس کے بعد ڈرائنگ روم کی صفائی بھی تمہیں ہی کرنی ہے کیونکہ صفائی والی آج چھٹی پر ہے. عشرا جانتی تھی کہ صفائی والی موجود ہے مگر زوہا اسے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی. وہ خاموشی سے کپڑے اٹھا کر لانڈری ایریا میں چلی گئی. اس کے نازک ہاتھ جنہوں نے کبھی صرف قلم پکڑا تھا اب صابن اور سرف کے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے. ہر کپڑا دھوتے ہوئے اسے ہادی کا وہ ہنستا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جو اب ہسپتال کے بستر پر زندگی کی جنگ جیت رہا تھا. یہی وہ خیال تھا جو اسے ٹوٹنے نہیں دے رہا تھا. دوپہر کو جب بچے اسکول سے واپس آئے تو عشرا نے سوچا کہ وہ ان کے لیے کچھ اچھا بنائے گی. اس نے ان کے لیے فروٹ چاٹ بنائی مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ زایان نے اس کی ڈائری جس میں وہ اپنی کہانیاں اور اشعار لکھتی تھی پھاڑ کر اس کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھیر دیے تھے. یہ میری ڈائری تھی زایان. عشرا کی آواز رند گئی. یہ ڈائری اس کی تنہائی کی واحد ساتھی تھی. ہاں ہاں دیکھو عنایا, یہ رو رہی ہے. زایان نے تالیاں بجائیں. عشرا نے گہرا سانس لیا, اپنے آنسو پونچھے اور نیچے جھک کر کاغذ کے ٹکڑے جمع کرنے لگی. کوئی بات نہیں بیٹا, میں دوبارہ لکھ لوں گی. آپ چاٹ کھائیں گے؟ بچے اس کے صبر پر حیران رہ گئے. وہ تو چاہتے تھے کہ وہ چیخے, چلائے اور ان کی شکایت پاپا سے کرے تاکہ وہ اسے مزید تنگ کریں.
مگر اشرا کی خاموشی ان کے لیے ایک نئی پہیلی بن رہی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ اشرا تھک کر چور ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ کانٹوں بھرا ہے، مگر اس نے اپنے بھائی کے لیے ان کانٹوں پر چلنے کا عہد کیا تھا۔ اس نے رات کا کھانا تیار کرنا شروع کیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید ایک دن یہ نفرتیں ختم ہوں گی اور اسے اس گھر میں ایک انسان کے طور پر دیکھا جائے گا۔ ادھر بالکونی میں کھڑی زوہا اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ دور کھڑا اذہان، جو ابھی آفس سے واپس لوٹا تھا، کچن کی کھڑکی سے اشرا کو کام کرتے دیکھ کر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے پہلی بار اشرا کے چہرے پر وہ تھکن اور تحمل دیکھا جو ایک بکی ہوئی عورت کے چہرے پر عموماً نہیں ہوتا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں پھیلی ہوئی مخصوص خاموشی خوف سے آشنا کر رہی تھی، لیکن اس وقت اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس کے قدموں میں ایک ایسی بے چینی تھی جو صرف کسی اپنے کی خیریت جاننے کی تڑپ میں ہوتی ہے۔ اذہان افندی، جو اپنے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سپاٹ تاثرات سجائے ہوئے تھا، چند قدم پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے نزدیک یہ محض ایک معاہدے کا حصہ تھا کہ وہ اشرا کو اس کے بھائی سے ملوا لائے۔ جیسے ہی وہ کمرہ نمبر 204 کے سامنے پہنچے، اشرا کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ ہادی! اشرا کی آواز میں وہ ممتا کی تڑپ تھی جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا سکتی تھی۔ بستر پر لیٹا ننھا ہادی، جس کے چہرے پر ابھی بھی نکاہت تھی، اپنی آپی کی آواز سن کر چونکا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آپی، آپ آ گئیں؟ ہادی نے کمزور آواز میں کہا۔ اشرا تیزی سے اس کے قریب پہنچی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور اس کے آنسو بے اختیار ہادی کے گالوں پر گر رہے تھے۔ ہاں میری جان، میں آ گئی۔ دیکھو اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ تمہارا آپریشن کامیاب رہا ہے۔ اشرا نے سسکیاں روکتے ہوئے ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ اذہان دروازے کے پاس کھڑا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اب تک اشرا کو صرف ایک ایسی لڑکی سمجھا تھا جس نے چند لاکھ روپوں کے عوض اپنی زندگی کا سودا کر لیا تھا، اور اس کے ذہن میں اشرا کا عکس ایک لالچی اور بے حس لڑکی کا تھا۔ لیکن یہاں جو منظر اس کے سامنے تھا وہ اس کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ آپی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہادی نے ننھے ہاتھوں سے اشرا کے آنسو پونچھے۔ اور وہ کون ہیں؟ ہادی کی نظر پیچھے کھڑے اذہان پر پڑی۔ اشرا ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ اس نے اذہان کی طرف دیکھا جس کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ اشرا نے جلدی سے اپنی نظریں جھکائیں اور ہادی سے کہا، یہ اذہان صاحب ہیں۔ ہادی، یہی وہ فرشتے ہیں جنہوں نے تمہارے علاج کے لیے سب کچھ کیا۔ اذہان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ فرشتہ؟ جس شخص نے اسے مسلسل ذلیل کیا، اسے سودا کہا، اسے بکی ہوئی عورت کا طعنہ دیا، اسے وہ اپنے معصوم بھائی کے سامنے فرشتہ بنا کر پیش کر رہی تھی۔ ہادی نے معصومیت سے اذہان کی طرف ہاتھ ہلایا۔ تھینک یو انکل، آپ نے میری آپی کو پریشان تو نہیں کیا نا؟ وہ بہت اچھی ہیں، وہ رات بھر میرے لیے جاگتی تھیں۔ اذہان نے بمشکل اپنے گلے میں پھنستا ہوا ایک گولا صاف کیا اور ہادی کے قریب آ گیا۔ اس نے پہلی بار اشرا کے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں ہادی، تمہاری آپی بہت بہادر ہیں۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ وہاں زایان اور عنایا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اشرا نے حیرت سے سر اٹھا کر اذہان کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں وہ ہمدردی تھی جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ہسپتال سے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی تھی، لیکن اس بار یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ اذہان مسلسل گاڑی چلاتے ہوئے اشرا کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں اور وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ اذہان کے ذہن میں وہ سارے الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے نکاح کی رات اور اس کے بعد اشرا کو کہے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی کی توہین کی تھی جس نے اپنے بھائی کی سانسیں خریدنے کے لیے اپنی پوری زندگی کی خوشیاں داؤ پر لگا دی تھیں۔ وہ لالچی نہیں تھی، وہ تو قربانی کی ایک ایسی مثال تھی جو آج کے دور میں کم ہی ملتی ہے۔ اچانک اذہان نے گاڑی ایک شاپ کے سامنے روکی۔ اشرا چونک گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اذہان گاڑی سے اترا اور تھوڑی دیر بعد پانی کی ایک بوتل اور کچھ جوس لے کر واپس آیا۔ اس نے پانی کی بوتل کھولی اور اشرا کی طرف بڑھائی۔ یہ لیں، پانی پی لیں۔ اذہان کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ اشرا کو لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ جی شکریہ۔ اشرا نے ہچکچاتے ہوئے بوتل تھام لی۔ اشرا، اذہان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں پکارا۔ جی؟ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں غلط سوچا۔ اس نے سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں صرف ایک سودا سمجھا تھا، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ صرف ایک عظیم بہن ہی کر سکتی ہے۔ اشرا کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بھر آئے۔
یہ پہلا موقع تھا جب اذہان نے اسے ایک انسان کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی یہی سوچتا۔ عشرا نے سرگوشی کی۔ مطلب تو یہی تھا نا کہ میں نے خود کو بیچا ہے؟ نہیں، خود کو بیچنا اور خود کو قربان کرنا دو الگ باتیں ہیں، اذہان نے سنجیدگی سے کہا۔ پانی پی لیں، آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے۔ اور ہاں، ہادی کی فکر مت کریں، اس کا بہترین علاج جاری رہے گا۔ عشرا نے پانی کا ایک گھونٹ بھرا۔ اسے محسوس ہوا کہ بوتل کا یہ پانی شاید اس کی زندگی کی ان تلخیوں کو تھوڑا کم کر دے گا جو پچھلے چند دنوں میں اس کے حصے میں آئی تھی۔ اذہان کا بدلتا ہوا رویہ اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ منزل ابھی بہت دور ہے، کیونکہ ابھی زوہا اور بچوں کی نفرت کا سامنا کرنا باقی تھا۔ گاڑی گھر کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس بار عشرا کو وہ بڑا گھر اتنا ڈراؤنا نہیں لگ رہا تھا جتنا پہلے لگتا تھا، شاید اس لیے کہ اس گھر کے مالک کی نظروں میں اس کے لیے پہلی بار حقارت کی جگہ عزت نے لی تھی۔ آفندی ولا کی صبح آج معمول سے زیادہ پرشور تھی۔ لاؤنج میں کھڑی زوہا کے چلانے کی آوازیں اوپر بیڈ روم تک سنائی دے رہی تھی۔ عشرا جو بچوں کے لیے لنچ باکس تیار کر رہی تھی گھبرا کر باہر آئی۔ میرا ہار نہیں مل رہا، پاپا کا دیا ہوا وہ قیمتی ہیرا آج غائب ہے۔ زوہا نے پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اذہان جو آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے اتر رہا تھا رک گیا۔ کیا ہوا زوہا، اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ بھائی میرا وہ قیمتی ہار چوری ہو گیا ہے، میں نے رات ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا اور اب وہ وہاں نہیں ہے، زوہا نے روحان سا لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر اس کی زہریلی نظر کچن کے دروازے پر کھڑی عشرا پر پڑی۔ اور اس گھر میں تو اب نئے لوگ بھی آنے لگے ہیں جنہیں پیسوں کی بہت ضرورت رہتی ہے۔ اذہان کا ماتھا ٹھنکا۔ زوہا صاف بات کرو۔ بھائی میں نے صبح عشرا کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ زوہا نے سیدھا عشرا پر انگلی اٹھا دی۔ عشرا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو آپ کے کمرے کی طرف گئی بھی نہیں زوہا صاحبہ۔ جھوٹ مت بولو، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ زوہا تیزی سے عشرا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اذہان بھی بوجھل قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ عشرا کا دل کسی نامعلوم خوف سے ڈوبنے لگا۔ زوہا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی الماری کھولی اور عشرا کا وہ پرانا بیگ نکالا جو وہ اپنے گھر سے لائی تھی۔ بیگ کو زور سے جھٹکتے ہی اس میں سے چمکتا ہوا ہیروں کا ہار فرش پر گرا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اذہان کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی جبکہ عشرا صدمے سے بت بن گئی۔ یہ کیا ہے عشرا؟ اذہان کی آواز میں وہ سرد مہری تھی جو عشرا کی روح تک کو کانپنے پر مجبور کر گئی۔ کیا تمہارے بھائی کے علاج کے لیے دیے گئے لاکھوں روپے کم تھے جو تم اب گھر کی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے لگی ہو؟ میرا یقین کریں میں نے یہ نہیں چرایا، عشرا کی آواز پر مشکل نکلی۔ مجھے نہیں معلوم یہ میرے بیگ میں کیسے آیا۔ کیسے آیا؟ یہ خود چل کر تو نہیں آیا ہوگا، زوہا نے طنز کیا۔ بھائی میں نے کہا تھا نا کہ ایسی لڑکیوں کی فطرت نہیں بدلتی، یہ صرف پیسوں کی بھوکی ہوتی ہیں۔ اذہان عشرا کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں نے تو سمجھا تھا کہ تم ایک مجبور لڑکی ہو، مگر تم تو ایک عام سی چور نکلی۔ عشرا نے نظریں اٹھا کر اذہان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجرموں والی خوف زدگی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا کرب اور سچائی تھی جو لفظوں سے زیادہ گہری تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ جس بھائی کی زندگی کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی کا سودا کر لیا اس کے لیے میں آپ چوری کروں گی؟ اذہان صاحب میں غریب ضرور ہوں مگر میری تربیت ایسی نہیں ہے۔ اذہان اس کی نظروں میں موجود اس اٹل یقین کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اسے ہسپتال والا منظر یاد آیا، عشرا کی وہ بے لوث ممتا اور دعا۔ کیا ایک چور کی آنکھوں میں اتنا نور ہو سکتا ہے؟ اس کا دماغ چوری کی گواہی دے رہا تھا مگر دل اسے کچھ اور کہہ رہا تھا۔ باہر نکلو سب، اذہان نے اچانک سرد لہجے میں کہا۔ مگر بھائی، زوہا نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا باہر۔ اذہان کے جلال کے سامنے زوہا خاموش ہو گئی اور باہر نکل گئی۔ عشرا بھی سسکیاں بھرتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ اذہان وہیں کھڑا رہا۔ اس نے ہار اٹھایا اور غور سے دیکھا، پھر اس کی نظر الماری کے اوپر نصب اس چھوٹے سے سیکیورٹی کیمرے پر پڑی جو اس نے کچھ دن پہلے کمرے کی حفاظت کے لیے لگوایا تھا، مگر زوہا اس سے بے خبر تھی۔ اس نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور فوٹیج چیک کی۔ جو کچھ اس نے دیکھا اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ویڈیو میں واضح تھا کہ صبح سویرے جب عشرا کچن میں تھی زوہا دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی اور ہار عشرا کے بیگ میں چھپا دیا۔ اذہان کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ اسے اپنی ذات پر غصہ آنے لگا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ وہ نیچے لاؤنج میں آیا جہاں زوہا صوفے پر بیٹھی فاتحانہ انداز میں کافی پی رہی تھی۔ عشرا کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ زوہا، اذہان کی آواز نے لاؤنج کی دیواریں ہلا دی۔ زوہا ہڑبڑا کر اٹھی۔ جی بھائی؟
اذہان نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے میز پر پٹک دیا. یہ دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے. ویڈیو چلتے ہی زوہا کا چہرہ سفید پڑ گیا. اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. بھائی میں تو بس. تم نے اپنی ہی بھابھی پر چوری کا الزام لگایا صرف اس لیے کہ تم جائیداد میں کسی اور کا حصہ نہیں چاہتی تھی. اذہان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا. آج کے بعد اگر تم نے عشرا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی. ابھی کے ابھی اس سے معافی مانگو. زوہا نے روتے ہوئے عشرا سے معافی مانگی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی. لاؤنج میں اب صرف اذہان اور عشرا رہ گئے تھے. اذہان بوچھل قدموں سے عشرا کے پاس آیا. وہ ابھی تک سر جھکائے سسکیاں لے رہی تھی. اسے اپنی ہر کہی ہوئی بات، ہر تانا اور ہر تلخی یاد آ رہی تھی. عشرا، اس نے بہت نرمی سے پکارا. عشرا نے سر نہیں اٹھایا. مجھے معاف کر دو. اذہان کے یہ الفاظ عشرا کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھے. میں نے تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی جبکہ تم اس گھر میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہو. میں اپنی کہی ہوئی ہر بات پر نادم ہوں. عشرا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا. آپ نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ اذہان نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر رک گیا. شاید میں سچائی دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا مگر آج تمہاری آنکھوں نے مجھے ہرا دیا. میں وعدہ کرتا ہوں اب سے اس گھر میں تمہیں کوئی دکھ نہیں ملے گا. عشرا کی سسکیاں تھم گئیں مگر دکھ ابھی باقی تھا. تاہم اذہان کی ندامت نے اس کے زخموں پر مرہم کا کام کیا تھا. پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس سودے کے پیچھے ایک ایسا انسان بھی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرنا جانتا ہے. رات کے پچھلے پہر جب سارا افندی بلا نیند کی آغوش میں تھا، فضا میں گھٹن زدہ خاموشی طاری تھی. اچانک اس خاموشی کو کسی کے سسکنے کی آواز نے توڑ دیا. عشرا جو اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہادی کی تصویر دیکھ رہی تھی فوراً چونک گئی. یہ آواز بچوں کے کمرے سے آ رہی تھی. وہ تیزی سے اٹھی اور ننگے پاؤں راہداری عبور کرتی ہوئی انایا اور زایان کے کمرے میں پہنچی. وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا. ننھی انایا بستر پر تڑپ رہی تھی. اس کا چہرہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہذیانی انداز میں پکار رہی تھی. مما، مما کہاں ہیں آپ؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. مما واپس آ جائیں. عشرا نے آگے بڑھ کر انایا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا. اس نے فوراً انایا کو اپنے سینے سے لگا لیا. انایا بیٹی دیکھو میں یہاں ہوں، پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوا. عشرا نے اسے تھپکنے کی کوشش کی مگر انایا نے روتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیا. نہیں، تم مما نہیں ہو، مجھے اپنی مما کے پاس جانا ہے. پاپا، مجھے مما چاہیے. انایا کی چیخوں نے عشرا کے دل پر نشتر چلائے. وہ جانتی تھی کہ وہ ان بچوں کی سگی ماں نہیں ہے مگر اس لمحے اس کے اندر چھپی ہوئی عورت کی مامتا جاگ اٹھی تھی. اس نے ہار نہیں مانی. وہ باورچی خانے کی طرف بھاگی، ٹھنڈے پانی کا باؤل اور پٹیاں لے کر واپس آئی. پوری رات عشرا نے پلک جھپکائے بغیر گزاری. وہ انایا کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی، اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو سہلاتی اور مسلسل اللہ سے اس کی صحت کی دعا مانگتی. انایا بخار کی تپش میں کبھی اسے دھتکارتی اور کبھی درد سے اس کا ہاتھ تھام لیتی. کچھ نہیں ہوگا میری جان، اللہ بھلا کرے گا. عشرا دبی دبی آواز میں لوری سنانے لگی. وہی لوری جو اس کی ماں اسے اور ہادی کو بچپن میں سنایا کرتی تھی. آہستہ آہستہ انایا کی سسکیاں تھمنے لگیں اور وہ عشرا کی گود میں سر رکھے گہری نیند سو گئی. اسی دوران اذہان افندی جو کسی دفتری کام کی وجہ سے دیر سے گھر لوٹا تھا، بچوں کے کمرے کے پاس سے گزرا. دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر سے آتی مدھم روشنی نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا. اس نے جو دیکھا اس نے اس کے قدم وہیں منجمد کر دیے. عشرا زمین پر بیٹھی تھی. انایا کا سر اس کی گود میں تھا اور وہ تھکن سے چور ہونے کے باوجود انایا کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی. اس کی آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر کوئی دعا جاری تھی. کمرے کی اس خاموشی میں عشرا کے چہرے پر ایک ایسی نورانیت اور سکون تھا جو اذہان نے کبھی کسی عورت کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا. اذہان کے دل کی وہ برف جو پرسوں سے جمی ہوئی تھی ایک لمحے میں پگھلنے لگی. اسے احساس ہوا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے اس نے سودا کہا تھا، جسے اس نے لالچی سمجھا تھا اور جو اسے صرف بچوں کی دیکھ بھال کے لیے خرید کر لایا تھا. مگر یہاں تو سودا نہیں، صرف بے لوث محبت تھی. اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے یتیم بچوں کو ایک آیا نہیں بلکہ ایک ماں مل گئی ہے. اگلی صبح انایا کا بخار اتر چکا تھا اور وہ پرسکون نیند سو رہی تھی. عشرا تھک کر وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی. جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اس نے سامنے اذہان کو کھڑا پایا. وہ گھبرا کر اٹھنے لگی. بیٹھی رہو عشرا، تم بہت تھک گئی ہو. اذہان کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو اس کا خاصہ تھی. عشرا نے حیرت سے اسے دیکھا. وہ انایا کا بخار اب کم ہے. اس نے نظریں جھکا کر کہا. میں جانتا ہوں، میں نے سب دیکھا ہے. اذہان بالکونی کی طرف بڑھ گیا اور اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. باہر ہلکی ہلکی دھوپ نکل رہی تھی، فضا میں خنکی تھی مگر اذہان کے لہجے میں آج ایک عجیب سی تپش تھی. تم مجھے ایک سنگ دل انسان سمجھتی ہو نا؟
اذہان نے بغیر مڑے پوچھا۔ عشرا خاموش رہی۔ وہ کیا کہتی؟ وہ تو اسے صرف ایک خریدار سمجھتی تھی جس نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ تمہارا خاموش رہنا ہی تمہارا جواب ہے۔ اذہان مڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری پہلی بیوی ماہین، اسے میں نے اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا۔ میں نے اسے وہ سب دیا جو ایک عورت خواب میں دیکھتی ہے، لیکن اسے جائیداد، زیورات اور شہرت سے زیادہ کسی اور چیز کی طلب تھی۔ وہ مجھے اور ان معصوم بچوں کو ایک ایسے وقت میں چھوڑ کر چلی گئی جب عنایا صرف 1 سال کی تھی۔ اذہان کی آواز میں برسوں کا کرب چھپا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میرا عورتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ ہر رشتہ پیسے کا محتاج ہے، ہر عورت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب مجھے بچوں کے لیے کسی کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے محبت تلاش کرنے کے بجائے سودا کرنا بہتر سمجھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اور جب تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کے علاج کے بدلے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تو میرا وہ نظریہ مزید پکا ہو گیا کہ تم بھی وہی ہوگی، ایک لالچی لڑکی جو پیسوں کے لیے اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہی ہے۔ عشرا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر ٹھہر گیا۔ مگر پچھلے چند دنوں میں، خاص طور پر کل رات، تم نے میرا یہ غرور توڑ دیا عشرا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم بکی ہوئی نہیں ہو۔ تم تو ایک ایسی ہستی ہو جس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ اذہان عشرا کے بالکل قریب آ گیا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، بہت تلخ باتیں کیں، تمہارے کردار پر شک کیا۔ مجھے ان سب کے لیے معاف کر دو۔ عشرا کی سسکیاں نکل گئیں۔ وہ شخص جو ہمیشہ اسے نیچا دکھاتا تھا آج اس کے سامنے اپنی روح برہنہ کر کے کھڑا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کے رویے کے پیچھے اتنی بڑی تکلیف چھپی ہوگی، عشرا نے بمشکل کہا۔ میں نے تو صرف یہ سوچا تھا کہ آپ ایک مغرور امیر آدمی ہیں جس کے لیے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں وہی بن گیا تھا عشرا، لیکن اب میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اذہان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار عشرا نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ میں نے یہ نکاح ایک معاہدے کے طور پر کیا تھا، لیکن آج میں تمہیں اس گھر میں وہ مقام دینا چاہتا ہوں جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ اب تم یہاں صرف بچوں کی نگران نہیں ہو، تم اس گھر کی عزت ہو، میری شریک حیات ہو۔ عشرا نے اذہان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب وہ پرانی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی اپنائیت اور تحفظ کا احساس تھا جس کی وہ پیاسی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس سودے کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھ رہی تھی، شاید وہی سے ایک مکمل گھر اور سچی محبت کی طرف لے جانے والا راستہ تھا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ اذہان نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ عشرا نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں اب وہ خوف نہیں تھا جو نکاح کی پہلی رات تھا، اب وہاں ایک نئی امید کی کونپل پھوٹ رہی تھی۔ آپ نے مجھے میرا بھائی واپس دیا، میں آپ کو آپ کا سکون واپس دینے کی کوشش کروں گی، عشرا نے مسکرا کر کہا، اور پہلی بار ان دونوں کے درمیان موجود تلخیوں کی دیوار گر گئی۔ سورج کی کرنیں اب پوری طرح سے آفندی ولا پر پھیل چکی تھیں، اور اس روشنی میں ایک نیا رشتہ پروان چڑھ رہا تھا، ایک ایسا رشتہ جو قیمت سے شروع ہوا تھا مگر اب قدر اور وفا کی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آفندی ولا کا وسیع و عریض لان آج کسی جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ عصر کے بعد کی نرمل دھوپ درختوں کی شاخوں سے چھن کر گھاس پر سنہری قالین بچھا رہی تھی۔ فضا میں رات کی رانی اور چنبیلی کی ملی جلی مہک بسی ہوئی تھی جو ماحول کو مزید پرسکون بنا رہی تھی۔ لان کے ایک کونے میں بنے جھولے پر عشرا بیٹھی تھی، لیکن اس کی نظریں سامنے گھاس پر بھاگتے ہوئے بچوں پر جمی تھی۔ ہادی جو اب پہلے سے کہیں زیادہ صحت مند اور توانا لگ رہا تھا، زایان کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ زردی اب گلابی رنگت میں بدل چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک تھی۔ ہادی، ادھر پاس کرو جلدی، زایان نے جوش سے چیخ کر کہا۔ نہیں زایان بھائی، اب میری باری ہے۔ ننھی عنایا جو گلابی رنگ کی فراک میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، ہادی کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولی۔ عشرا کے لبوں پر ایک گہری اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس گھر کی دہلیز پر ہر چہرہ اجنبی اور ہر لہجہ تلخ تھا، اور آج وہی گھر اس کی کائنات بن چکا تھا۔ ماما دیکھیں نا، ہادی بھائی مجھے بال نہیں دے رہے۔ عنایا بھاگتی ہوئی آئی اور عشرا کی گود میں سر رکھ دیا۔ لفظ ماما جب عنایا کے ننھے لبوں سے ادا ہوا تو عشرا کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ اس نے عنایا کے ماتھے کو چوما اور اسے پیار سے سہلایا۔ ہادی، اپنی چھوٹی بہن کو بھی کھیلنے دو، اچھی بات نہیں ہے، عشرا نے محبت بھرے تحکم سے کہا۔ جی ماما، ابھی دیتا ہوں، ہادی نے شرارت سے کہا اور بال عنایا کی طرف اچھال دی۔ عشرا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ ہادی کا اسے ماما کہنا دراصل اس مذاق کا حصہ تھا جو بچے اکثر اسے چھیڑنے کے لیے کرتے تھے، لیکن اس میں چھپی اپنائیت عشرا کی روح کو سرشار کر دیتی تھی۔ اسی دوران مرکزی گیٹ کھلا اور اذہان آفندی کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ بچے فٹ بال چھوڑ کر گاڑی کی طرف بھاگے۔
اذہان گاڑی سے اترا تو اس کے چہرے پر تھکن کی بجائے ایک عجیب سی شگفتگی تھی۔ اس نے بچوں کو باری باری گلے لگایا اور ان کی پیشانی چومی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک بڑا اور خوبصورت گلدستہ تھا۔ وہ پورے اعتماد قدموں سے چلتا ہوا عشرا کے پاس آیا۔ عشرا جھولے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ آج جلدی آ گئے؟ عشرا نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جہاں اتنی رونق ہو وہاں سے دور رہنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اذہان نے مسکرا کر گلدستہ عشرا کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے عشرا۔ عشرا نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پھول تھام لیے۔ ان کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تو شاید نہیں تھی، مگر اعتراف وفا کے لیے لفظ کبھی کبھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اذہان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جن میں اب خوف نہیں بلکہ مان تھا۔ آج آفس میں بیٹھے مجھے وہی پہلی رات یاد آ رہی تھی جب میں نے تمہیں اس کمرے سے جانے کا کہا تھا۔ میں کتنا بے وقوف تھا نا۔ جسے میں اپنی زندگی کا سب سے برا سودا سمجھ رہا تھا وہی میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ نکلا۔ عشرا نے نظریں جھکا لیں۔ وہ وقت گزر گیا اذہان صاحب، اب تو صرف یہ حقیقت باقی ہے کہ ہم ایک مکمل خاندان ہیں۔ تم نے اس گھر کو صرف سنبھالا نہیں ہے عشرا، تم نے اسے زندگی دی ہے۔ اذہان نے گہرا سانس لیا۔ زایان اور عنایا کی آنکھوں میں جو خوشی میں آج دیکھتا ہوں وہ تمہاری مرہون منت ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ رشتے خریدے نہیں جاتے بلکہ اپنی قربانی اور خلوص سے جیتے جاتے ہیں۔ اسی لمحے فرحت بیگم بھی ٹرے میں چائے اور لوازمات لیے لان میں آ گئیں۔ انہیں دیکھ کر اذہان فوراً آگے بڑھا اور ان کے ہاتھ سے ٹرے تھام لی۔ امی آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں ہوں نا، اذہان نے بڑے احترام سے کہا۔ فرحت بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جیتا رہے میرے بچے، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ آج جب میں اپنے ہادی کو کھیلتے دیکھتی ہوں اور عشرا کو اس گھر کی ملکہ بنے دیکھتی ہوں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میں نے تو مجبوری میں یہ فیصلہ کیا تھا، مگر میرے اللہ نے اسے بابرکت بنا دیا۔ سب لوگ میز کے گرد بیٹھ گئے۔ ہادی، زایان اور عنایا کی ہنسی سے پورا لان گونج رہا تھا۔ زوہا جو اب مکمل طور پر بدل چکی تھی اور عشرا کی بہترین دوست بن گئی تھی، وہ بھی اپنی کتاب چھوڑ کر ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ بھابھی، آپ کی یہ چائے اور یہ گھر کی رونق، سچ کہوں تو آپ نے جادو کر دیا ہے ہم سب پر، زوہا نے عشرا کا ہاتھ دبا کر کہا۔ عشرا نے سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ اس کی ماں کے چہرے کا اطمینان، ہادی کی صحت، بچوں کی معصوم محبت اور اذہان کی نظروں میں چھپا احترام اور عشق، اسے محسوس ہوا کہ اس نے جو قربانی دی تھی اس کا صلہ اسے کئی گنا بڑھ کر ملا ہے۔ سورج اب افق میں غروب ہو رہا تھا، جس کی نارنجی روشنی نے پورے ماحول کو ایک طلسماتی رنگ دے دیا تھا۔ عشرا نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، کبھی کبھی ہم جس راستے کو اپنی تباہی سمجھتے ہیں وہی راستہ ہمیں ہماری اصل منزل تک لے جاتا ہے۔ اس کا نکاح زبردستی ہوا تھا، وہ قیمت دے کر لائی گئی تھی، مگر اس نے اپنے صبر، وفا اور بے لوث محبت سے اس سودے کو ایک مقدس رشتے میں بدل دیا تھا۔ اس نے اذہان کی طرف دیکھا جو ہادی کو کسی بات پر ڈانٹنے کا ناٹک کر رہا تھا اور پھر خود ہی ہنس پڑا تھا۔ عشرا کے دل سے ایک دعا نکلی۔ بے شک قربانی کے کٹھن راستے ہی انسان کو سچی محبت اور ایک مکمل گھر کی دہلیز تک لے کر جاتے ہیں۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، مگر آفندی ولا کے لان میں جلنے والے برقی کمکمے اور وہاں موجود انسانوں کے دلوں کی روشنی اس اندھیرے کو مات دے رہی تھی۔ اس زبردستی کے رشتے کا انجام مسکراہٹوں اور دائمی خوشی پر ہوا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک زبردستی کے نکاح کی داستان نہیں بلکہ قربانی، غلط فہمی، صبر اور محبت کے بدلتے رنگوں کی ایک گہری تصویر تھی۔ عشرا کا کردار شروع سے آخر تک سب سے مضبوط دکھایا گیا، ایک ایسی لڑکی جو اپنی خواہشات، عزت نفس اور سکون کو اپنے بھائی کی زندگی کے لیے قربان کر دیتی ہے، مگر پھر بھی نفرت، ذلت اور الزام کے جواب میں چیخنے کے بجائے صبر اور کردار سے خود کو ثابت کرتی ہے۔ یہی چیز اسے عام ہیروئن سے مختلف بناتی ہے۔ اذہان آفندی کا کردار ابتدا میں سخت، تلخ اور بعض مقامات پر حد سے زیادہ ظالم محسوس ہوا، خاص طور پر جب اس نے عشرا کو سودا اور خریدی ہوئی عورت کہا، مگر کہانی نے اس کے رویے کے پیچھے چھپی ٹوٹی ہوئی نفسیات اور دھوکے کا درد بھی واضح کیا، جس سے اس کی تبدیلی مصنوعی نہیں بلکہ فطری لگی۔ زوہا کا کردار اگرچہ منفی تھا مگر حقیقت کے بہت قریب تھا، کیونکہ اکثر نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، جبکہ بچوں کا رویہ بھی ان کے ماحول کی عکاسی کرتا رہا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ یہاں محبت اچانک نہیں ہوئی بلکہ احترام، احساس اور ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کے بعد جنم لیا۔ ریڈرز کے لیے اس کہانی میں ایک بہت اہم پیغام چھپا ہے کہ انسان کو کبھی اس کی مجبوری، غربت یا حالات کی بنیاد پر جج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے اپنوں کی سانسوں کے لیے جھکتے ہیں۔ بعض قربانیاں وقتی طور پر انسان کو توڑ دیتی ہیں، مگر اگر نیت خالص ہو تو وہی قربانیاں ایک دن عزت، محبت اور سکون کی صورت واپس لوٹتی ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟
پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔